فاطمہ الزہرا کے پاس ولایت ہے، تو 14 کے پاس ولایت ہے۔ علم لدنی 14 کے پاس ہے، 14 خاص علم رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں ہر ایک معصوم سے، جیسے جناب سیدہ ہی صرف سیدۃ نساء العالمین ہے، کریم اہل بیت امام حسن مجتبی۔ اس طرح سے ایک پورا باب ہے، بلکہ کتاب ہے، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے، نام سن رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے حوزے کا، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، عربی میں توستری کہتے ہیں اور فارسی میں شوشتری۔ ویسے شوشتر کے رہنے والے تھے، ایران میں خوزستان میں ایک شہر ہے چھوٹا سا جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے، شوشتر، تو وہاں کے رہنے والے شوشتری، توستر عربی میں۔ تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، خصائص زینبیہ بھی لکھی ہے لیکن خصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو جناب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ جتنی زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہیں کسی اور نبی اور امام کے لیے نہیں آئی اتنی زیارات جتنی امام حسین علیہ السلام کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب آپ زیارت وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور، امام حسین وطر الموتور ہے، وطر کہتے ہیں ایک کو، موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا، ایک یعنی منفرد یعنی یونیک، اب فرینچ میں کیا کہتے ہیں آپ شاید یونیک ہی کہتے ہیں، چلے اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نوجوانوں تک بھی بات پہنچے، بچے جو یہاں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں۔ تو یونیک، امام حسین علیہ السلام یونیک ہیں، وطر یونیک، اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہیں، اسے کہتے ہیں موتور۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے، امام معصوم فرما رہے ہیں، آپ شک نہیں کر سکتے۔ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ زیارت لکھی ہے حضرت صفوان جمال نے، کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام آئے کربلا زیارت کے لیے تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں؟ کہا ہاں لکھ لوں، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعائے علقمہ، یہ زیارات، مختلف زیارات، تو ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا، سننے کے بعد کہا اس میں یہ تصحیح کرو، یہ تم نے صحیح نہیں لکھا، ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے۔ تو یہ الفاظ ان میں کوئی شک نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں، انہیں یاد کریں، ان کو بچوں کو سکھائیں۔ تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وطر الموتور، امام حسین یونیک ہے، 14 معصومین میں 4 کا نام محمد ہے، 4 کا نام علی ہے، حسن بھی 2 ہیں لیکن صرف ایک حسین، اللہ نے صرف ایک حسین رکھے، وطر الموتور۔ اب زیارات سے متعلق مجھے تشریح کرنی ہے، تو وطر الموتور، عزیزان گرامی، اسلام میں 2 چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، طاہر پاک، ریچولی کلین اب انگلش میں کہتے ہیں، فرینچ دوبارہ میں مجبور، پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے، جوس بھی پاک ہے، اگر پاک نہ ہو تو پی نہیں سکتے، کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں، لیکن مطہر نہیں ہے، دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا، پاک نہیں کر سکتا، لیکن پانی مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، فقہ درس سب کے ذہنوں میں ہوگا، تو طاہر بھی مطہر بھی۔ عزیزان گرامی، پانی پی سکتے ہیں، مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، توجہ ہو، انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا، یہ خاک شفا ہے، اس لیے امام حسین ہیں وطر الموتور۔ حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی، حتیٰ امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی، حتیٰ جناب سیدہ امام حسن، کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ساتھ میں خاک شفا رکھو، اگر کوئی بیمار ہو اسے چٹا دو، خاک شفا مل جائے گی، سفر میں ساتھ رکھو، کبھی بھی کوئی ڈاکو چور نقصان نہیں پہنچائے گا، اس خاک کی برکت یہ ہوگی، بیمار ہوگا تو شفا ملے گی، ڈاکوں سے محفوظ رہے گا۔ کہا مولا صرف خشکی کے سفر پہ ڈرائی لینڈ پہ رکھوں ساتھ؟ مولا نے کہا نہیں، سمندر میں بھی رکھو۔ کہا مولا سمندر میں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر سیلاب آئے، سونامی آئے تو تھوڑی سی خاک شفا ڈال دینا اور کہنا کہ اے پانی یہ حسین ابن علی کی مٹی کا تجھے واسطہ، ہمیں تنگ نہ کرنا۔ تو اس خاک کا بہت زیادہ اثر ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا،
یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلی ہے یعنی ہائی ہے، بلند ہے، بہت اونچا ہے، لیکن وہ سجدے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے، جانا چاہتا ہے آسمان پہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن جا نہیں سکتا، کہتا ہے تیرے ذکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آسمان پہ جا سکتا۔ کامل الزیارات میں اپنے قولہوے نے روایت لکھی ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں لیکن اگر خاک کربلا پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ ذکر پہلے نہیں 7ویں آسمان تک جاتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا پھر تمہارے ذکر کی طاقت نہیں ہے، اس خاک کربلا کی طاقت ہے جو 7ویں آسمان تک لے جاتی ہے۔ اس خاک کربلا کا اثر یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان تک ذکر جاتا ہے، اس خاک کا اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ جہاں قطرہ گرا اس مٹی کو خاص ایک اثر مل گیا، اس سرزمین پہ خاص اثر۔ عزیزان گرامی، کسی بھی حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن یا خانہ کعبہ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا کربلا معلیٰ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، البتہ اس کی بھی شرائط ہے۔ جلدی جلدی چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو، دوسری یہ کہ نماز کا پابند ہو، تیسری ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، چوتھی صلہ رحم کرتا ہو، قطع رحم نہ کرتا ہو، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتا ہو، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ گھر میں اکیلے اعمال کر لینا تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ تو سخت جملہ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ آئندہ اعمال آنے والے ہیں کہہ جاؤں، تاکہ انسان اعمال سے پہلے کم از کم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کر لے۔ ماں باپ کا ہمیشہ راضی رکھنا شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور ائمہ علیہ السلام کا تو شرط ہے ہی، ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، اور خونی رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کے فضائل، ایک اور جملہ سن لیجئے، پھر میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا، کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ۔ اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا، اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا ہے، مشہد کو مقدس کہا ہے۔ ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش معلیٰ کہا یا کربلا کو کربلا معلیٰ کہا۔ عزیزان گرامی، عرش عرش معلیٰ ہے، کیوں معلیٰ کہتے ہیں؟ اعلیٰ سے ہے، علو یعنی بلندی پہ ہے، ایلیویٹڈ، ہائے، بلندی پہ ہے، عرش بلندی پہ ہے، کربلا تو زمین پہ ہے، پھر معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساری سرزمینوں سے کربلا کی زمین نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ابن علی ہے، اس لیے میں معلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بلند ہوں۔ وہ سرزمین سب سے زیادہ بلند ہے زمین پہ ہوتے ہوئے۔ جناب امیر کے والد و والدہ پہ بھی ان کی اطاعت واجب و لازم ہے، وہ ان کے بھی امام ہیں، لیکن ان پہ بھی وہ احترام لازم۔ جب جناب سرور کائنات جناب آمنہ، حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ والدہ گرامی، سرور کائنات کی والدہ گرامی، جب آپ قبر مطہر پہ تشریف لے گئے جو مکہ اور مدینے کے راستے میں، تو صحابہ کا ایک اعتراض تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، آپ نبی ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ، آپ قبر سے اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں۔ کہا تمہیں اندازہ نہیں یہ بی بی کون ہے؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے، یہ میری ماں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ عزیزان گرامی، یہ رشتے ایسے ہیں کہ کسی شاعر نے اپنے انداز سے کہا کہ ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی میرے سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا مخلوق سے،
اس نے محبتیں عطا کی ہیں. جب اس نے رشتے بتائے تو اس نے کہا میری محبت کا اگر مظہر دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھو. ماں کے دل میں جتنی میں نے محبت ڈالی ہے کسی کے دل میں نہیں, کہ اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. اب یہ جو آیت میں نے انتخاب کی, اللہ فیصلہ سنا رہا ہے بنی اسرائیل کو, لیکن تمام اقوام عالم کے لیے, تمام قوموں کے لیے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. قضا و قدر, قضا یہاں پہ مراد ہے حتمی فیصلے کو. قضا حتمی کہتے ہیں کہ جس موت کو ٹالا نہ جا سکتا. اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اے میرے حبیب آپ کے رب کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ تعبدوا الا اياه, صرف اس کی عبادت کرنی ہے. وبالوالدین احسانا, اور اس کے فوراً بعد جو اللہ نے جملہ پیش کیا کہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی. ابھی یہ عربی کا احسان ہے جسے کہا جاتا ہے حسن سلوک. اس کو اردو میں احسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ اردو کا احسان فوقیت کی علامت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں, یعنی اسے اولویت ہوتی ہے, اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے جو احسان کرتا, اور انسان والدین پہ احسان کر نہیں سکتا. جب سوال کیا کسی نے کہا یا رسول اللہ 20 سال سے ماں بیمار ہے, میں خدمت کر رہا ہوں, چل پھر نہیں سکتی, دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں, میں کھانا چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں, ہاتھ اس کے زیادہ ہلتے نہیں ہیں, میں لباس بدلاتا ہوں, بہت بوڑھی ہے میری ماں, میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں اس کو, کہ نہیں تم حق ادا نہیں کر سکے. یا رسول اللہ کتنا حق ادا ہوا؟ کہا کہ وہ جو اس نے 9 مہینے شکم میں رکھا تھا نا, اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں صرف 9 مہینے, 1 سال بھی نہیں ہوتا, اور 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں, اور میں تو صرف شکم میں تھا, جو وہ کھا رہی تھی مجھے مل رہا تھا, میں تو خود چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں, وہ چل پھر نہیں سکتی, وجود بڑا ہے ماں کا, میں تو شکم میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا, 9 مہینے کا میں نے کیسے بدلہ نہیں دیا 20 سال کی خدمت میں؟ کہا کیونکہ تمہاری نیتوں میں فرق ہے, تمہاری نیتوں میں فرق ہے. کہا یا رسول اللہ نیتوں میں کیسے فرق ہے؟ کہا وہ تیری حیات ذہن میں رکھتی تھی, تو موت ذہن میں رکھتا ہے. تو جب خدمت کرتا ہے تو سوچتا ہے یہ مر جائے گی خدمت کر لوں, وہ یہ کہتی تھی پروردگارہ میری زندگی بھی اسے لگا دے, یہ جی لے. کہ نیتوں میں فرق ہے, جب انسان زندگی ذہن میں رکھ کے خدمت کرے تو کچھ اور اجر ہے, اور جب موت ذہن میں رکھ کے خدمت کرے تو اور اجر ہے. نیتوں کا فرق ہے. تو جانے گرامی بہت سے نکات ہیں, بہت ایک یعنی کہ چاہنے والے رسول خدا کے صحابی تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں, بہت گنہگار, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. اب سارے صحابہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی توبہ کروانے آئے ہیں, پیغمبر میرے لیے دعا کر دیں. تو رسول خدا نے کہا ماں باپ زندہ ہیں, تمہارے ماں باپ زندہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تم طولانی سجدوں سے اور نماز سے کوشش کرو, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. جیسے ہی وہ گئے تو فوراً سارے صحابہ یا رسول اللہ وہ آپ سے دعا کروانے آیا ہے کہ گناہ معاف کرا دیجئے, اس کے لیے دعا کر دیجئے گناہ معاف ہو جائے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ؟ اس کے ماں باپ جتنے بھی عظیم ہو آپ سے تو زیادہ باعظمت نہیں. کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو اس کے ماں باپ باعظمت نہیں ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں میں نے پوچھا. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ دعا کرنے کافی نہیں. کہ اگر اس کے والدین زندہ ہوتے نا تو میں صرف یہ کہتا جا کے ماں باپ کی خدمت کر, والدین کی خدمت تیرے سارے گناہوں کا کفارہ. کہ اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کہتا جا کے خدمت کرتا رہے. کہ اب نہیں ہے تو میں ہی دعا کروں گا اس کے گناہوں کی بخشش کے. عزیزان گرامی کئی مرتبہ انسان جب والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا, گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. گناہوں کا سب سے بڑا کفارہ تو کہا والدین کی خدمت. کہا یا رسول اللہ اگر والدین نہ ہو تو کہا پھر ایک ہی چارہ ہے, مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو.
اور پھر ایک ہی چارہ ہے, مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو, درود بھیجتے رہو. سب سے بڑا جو گناہوں کا کفارہ وہ درود ہے. تو عزیزان گرامی, والدین کی خدمت, البتہ یہ سوال کیا کسی نے کہ اگر والدین مومن ہوں یا کیسے بھی ہوں, تو کہا نہیں, کافر بھی ہوں تو خدمت کرو. ایک نیا نیا بیچارہ شیعہ ہوا تھا, چھٹے امام کے پاس آیا, کہا مولا میری والدہ سے میرے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے, وہ بھی ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں, مارتی پیٹی تھی بچپنے میں, اور اب میں بھی کبھی گستاخی ہی کرتا ہوں, کبھی ماں سے اچھا میرا سلوک نہیں رہا. باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ماں ہی ہے میری. اچھا میری ماں آپ کی ماننے والی نہیں, میں آپ کا ماننے والا بن گیا ہوں, اب میں شیعہ ہو گیا ہوں, تو اب والدہ کو چھوڑ دوں؟ مولا نے کہا نہیں, والدہ کی خدمت کرو. کہا نہیں, اس کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں. مولا نے کہا نہیں, تم پہ لازم ہے. کہا لیکن میں آپ کا ماننے والا ہوں, وہ آپ کی منکر ہے. مولا نے کہا اسی لیے تو تجھے بتا رہا ہوں, تو ہمارا ماننے والا ہے نا, تو تم پہ لازم ہے. کہا مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں, حجت خدا مانتا ہوں, منصوص من اللہ مانتا ہوں, وہ آپ کی منکر ہے. مولا نے کہا تم ہمیں مانتے ہو؟ کہا ہاں. کبھی میں تم پہ واجب و لازم قرار دیتا ہوں, ماں کی خدمت کرو. اب دل میں اس کے بعد سمجھ نہیں آئی, لیکن کیونکہ امام کو مانتا تھا, گستاخی نہیں تھی. کب مولا نے کہہ دیا ماں کی خدمت کروں گا, خدمت کرنے لگا. 2-4 دن گزرے, ماں نے دیکھا بھائی کوئی کام ہے, اسے رویے میں تبدیلی ہے, کیا بات ہے. ایک آدھ ہفتے بعد اس نے سوال کیا, کہ بیٹا کیا بات ہے, تمہارا رویہ بدلا سا ہے, بہت زیادہ خدمت کر رہے ہو, آنکھیں نہیں ملاتے, جیسے آنکھیں نکال کے مجھے پہلے دیکھتے تھے, غصے میں اونچی آواز سے بات کرتے تھے, سب بدل گیا. کیوں؟ کہا میرا کردار نہیں ہے, یہ میرے امام نے کہا. کیا ماں یہ میرا کردار نہیں ہے, میرے دل میں نہیں ہے آپ کا احترام, میرے امام نے واجب و لازم قرار دے دیا, اس لیے احترام کر رہا ہوں. کچھ دیر ماں سوچتے رہے. کہا بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا, بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا. کہا اماں وہ حجاب کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں, تو چادر لے لیجیے, ان کے بغیر وہ آپ سے ملے گی نہیں. چادر لی, آئی, کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. مولانا نے فوراً کھڑے ہو کے استقبال کیا, تشریف رکھیے. وہ قریب میں آ کے بیٹھی. کہا میں دیکھنا چاہتی تھی اس امام کو جس نے میرے بیٹے کو بدل دیا. جیسے گفتگو شروع ہوئی, صرف اس نے چہرہ دیکھا امام کا. کہا میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں. تو اب بیٹے نے سوال کیا, کہا اماں آپ ایمان کیوں لے آئیں, آپ تو انہیں جانتی نہیں. میں نے تو تحقیق کی, پھر میں شیعہ ہوا. کہا بیٹا میں نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا یہ حق ہے. ان کا چہرہ, ان کا وجود, ان کا جو کلام ہے جس نے تجھے بدل دیا بیٹا, یہی حق ہے. عزیزان گرامی, اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی, اسلام کی اور تشیع کی دعوت دیتے. ہر آدمی پوچھے, ارے وہ جو جس انجینئر کو میں نے اپنے گھر کا مکان کا کانٹریکٹ دیا تھا, وہ جو کانٹریکٹر تھا, وہ جو بلڈر تھا, وہ جو مزدور تھا, وہ شیعہ تھا, آئندہ بھی میں شیعہ ہی کو کام دوں گا. کردار اتنا بلند ہو کہ انسان, یہاں تک الفاظ ہیں کہ ماں باپ کو انسان سب سے پہلے دعا دیتا ہے جب کسی کا اچھا کردار دیکھتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو دیکھے بھی یہ بے ادب ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے یہی سکھایا. یعنی ہے انسان خود بے ادب, اور بات جا رہی ہے والدین پہ. عجیب و غریب ہے نا کہ انسان کہتے ہیں بھی ماں باپ نے یہی ادب سکھایا. اب انہوں نے اچھا بھی سکھایا ہو تو انسان کے ماں, اور اگر انسان با ادب ہو, چاہے ماں باپ اچھے نہ ہو, ہر آدمی کہے گا ماں باپ نے تربیت کیسی کی ہے. عزیزان گرامی, ہمیشہ ماں باپ کے انسان کے حرف آتا ہے اچھائی برائی کا, اس لیے اپنے کردار کو اتنا بلند رکھیے. تو اب یہاں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر سننا چاہیں. منازل الاخرہ, شیخ عباس قمی کی کتاب ہے, وہاں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. ایک جوان صاحب, جوان کہتے ہیں ہمارے یہاں جو 40 سے کم, 40 کے بعد بوڑھا نہیں ہو جاتا لیکن پھر مڈل ایج ہو جاتا ہے, اور پھر یعنی وسطی, اور پھر 70 کے بعد بڑھاپا. پاکستان میں تو میں نے دیکھا کہ آپ 50-60 کے بعد اکثر لوگ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتے ہیں, ماننے لگتے ہیں, اور بوڑھوں والے کام کرنے لگتے ہیں. میرا دماغ کام نہیں کر رہا, مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. چھٹے ماں فرماتے ہیں جتنا ذہن پہ سوار کرو گے نا بڑھاپا, اتنا ہی سوار ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے میرا دماغ کام نہیں کرتا, میرا تو حافظہ چلا گیا. امام کہتے ہیں انسان کا علم اور عقل معراج پہ ہوتی ہے بڑھاپے میں. یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. یہ مفضل ابن عمر کی بہت مفصل ایک حدیث ہے, تفصیل کا وقت نہیں. تو جوان تھا, انتقال ہو رہا تھا, یعنی 40 سے کم. کہا یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کا انتقال ہو رہا ہے, وہ جوان ہے اور جان کنی کی حالت میں بہت سخت اذیت میں ہے, روح پرواز نہیں کر رہے, بہت تکلیف میں ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے. یہ سب مانتے ہیں کہ اگر پیغمبر آ جائیں
صحابہ مانتے تھے کہ اگر روح نہ نکل رہی ہو پیغمبر کے آنے سے موت کے وقت آسانی آ جاتی ہے، اور پیغمبر فرما گئے صرف میرے نہیں، میرے اور میری آل میں سے کسی کے بھی آنے سے روح میں نہیں ہے مجمع، روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، روح کے نکلنے میں۔ تو پھر شکر کرو نا کہ ہمارے مرنے پہ مولا علی آئیں گے۔ مولا کی اپنی حدیث ہے، مولا کا اپنا فرمان ہے، یا حارث الحمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا۔ مؤمن ہوگا تو روح میں آسانی ہو جائے گی نکلنے میں، منافق و کافر ہوگا تو اور اذیت ہوگی، منافق و کافر کو مولا کے آنے سے اور اذیت ہوگی۔ آپ کہیں گے مولا آئے ہیں تو اذیت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، جو منکر تھا اسے فرشتے کہیں گے ارے تو اسے نہیں مانتا تھا، اب اس کی بادشاہی ہے۔ فیضان گرامی یہ موت عجیب و غریب شے ہے۔ کہا یا رسول خدا جوان صحابی، سنیں گے نا حضرات، جوان صحابی انتقال کر رہے ہیں، بہت سخت اذیت میں ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً ابا لی، کہا چلو، امامہ ابا پہنتے تھے رسول خدا، یہ لباس رسول خدا کا، تشریف لائے گھر پہ، مجمع جمع تھا، پیغمبر اسلام تشریف لائے، گھر میں آئے، دیکھا کہ ایک جوان بستر پہ لیٹا ہے، اس کے سرہانے ایک خاتون کھڑی ہے بوڑھی۔ رسول خدا نے سلام کیا، آئے بیٹھے اس جوان کے پاس، کہا کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہنا چاہا، اسے کہا نہیں گیا۔ کون کہلوا رہا ہے؟ رسول رحمت، اور اس جوان سے، صحابی رسول سے با ایمان ہے، مومن ہے، کہا نہیں جا رہا۔ کہو لا الہ الا اللہ، کوشش کی لیکن لرزتا رہا، کہہ نہیں سکا۔ کہ پھر دوبارہ کہو لا الہ الا اللہ، کوشش کی، کہا نہیں گیا۔ تو رسول خدا نے کہا آپ اس کی ماں ہیں، ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تک پہنچ گئی۔ کہا آپ اس کی ماں ہیں؟ کہا ہاں میں ماں ہوں۔ کہا کیا آپ کے اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے؟ یہ پیغمبر سوال کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے؟ کہا نہیں، 5 سال سے، اب میرے ذہن میں 5 سال کی مدت ہے، 5 سال سے ہماری بول چال بند تھی، ہم آپس میں بات نہیں کرتے تھے، میں اسے ملتی نہیں تھی، مجھے بھی پتا چلا کہ مرنے والا ہے تو میں ماں ہوں، آ گئی ملنے۔ کہا اگر آپ اسے معاف کر دیں گی تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کی روح نکلنے میں اذیت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں۔ کہا بیٹا جا، میں نے تجھے رسول خدا کی خاطر معاف کیا۔ اب رسول خدا نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس جوان نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ فاصلے سے ایک بہت ہی بدنما مخلوق کھڑی، بالکل ظلمت و تاریکی ہے۔ کہا کہ میرے آنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہو ظلمت کو؟ کہا کہ یہ دعا پڑھو، اور کہا کہ یا میں یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یہ دعا رسول خدا نے پڑھی کہ اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لے اور میرے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اس نے دعا کو دہرایا۔ پیغمبر نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب ایک نورانی مخلوق آ گئی، اور وہ جو تاریک مخلوق کی تھوڑا دودھ، کیا ابھی بھی دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ دعا دوبارہ دہراؤ۔ اس نے دعا کو دوبارہ پڑھا، کہا اب دیکھ رہے ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ اب صرف نور ہی نور ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی روح نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا وہ جس نے اپنی حکمران جس نے رعایا پہ ظلم کیا ہو، حق مارا ہو، تیسرا وہ جس نے یتیموں کا حق کھایا ہو۔ ان 3 کو موت کے وقت تکلیف ہوگی۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو ظالم تھا، اب دیکھ لے ظلم کا نتیجہ کیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ انسان موت کے وقت اس کو فوراً تکلیف بتا دے گی کہ کس طرح کا انسان تھا، ظالم تھا، پاک تھا، نہیں تھا۔ انسان دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے، موت کے بعد اس کے ہاتھ میں قابو نہیں ہے، پھر آگے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول خدا، ائمہ اہل بیت۔ تو کردار کو ایسا بنا لے کہ شفاعت ملنے لگے۔ عزیزان گرامی، انسان کے آخری وقت کے اندر اسے سب کچھ نظر آ جاتا ہے، مومن کو بھی، منافق کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی۔ مولا فرماتے ہیں آخری وقت میں سب اپنا انجام دیکھ لیتے ہیں، اچھے بھی برے بھی نہیں پہنچا پایا، اچھے بروں کو سب کو آخری وقت میں، آخرت میں نہیں۔
دنیا کے آخری وقت میں انجام نظر آ جاتا ہے، انجام نظر آ جاتا ہے. کچھ کو ضربت لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کچھ کو چھری لگتی ہے کہتے ہیں، میں جملہ نہیں دہرا سکتا کہ اگر بعض افراد مرتے وقت ہر انسان کی حقیقت زبان پہ آ جاتی ہے. آپ تمام اہل بیت کے ماننے والوں کا انتہا دیکھ لیں، انجام دیکھ لیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کا انجام دیکھ لیں. انہوں نے مرتے وقت خود بتایا عذاب دیکھ رہا ہوں، ماننے والوں نے خود بتایا ہم جنت دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر الخمر تک پہنچایا. تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری. صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے. ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے. عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے. وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا. وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے. ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے. عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا. ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا. بابا مسکرائے. عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا. میرے بابا پھر مسکرائے. عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں. میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو. تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں. عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا. نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا. ایک رات عباس پسینے میں نہایا ہوا نیند سے گھبرا کے اٹھا. بار بار اپنے ہاتھوں کو اور مجھے دیکھتا تھا. میں نے پوچھا کوئی خواب دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں مجھے جواب دیا، ابراہیم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کھو گئے تھے. میں اپنے ہاتھوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میں نے گدھ کے جیسا ایک پرندہ دیکھا جس کی چونچ میں میرے ہاتھ تھے. وہ میرے ہاتھوں کو کھانا چاہتا تھا. میں نے اسے پتھر سے مارنا چاہا مگر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں. میں نے چلا کے کہا، وہ لاشخور، میرے ہاتھوں کو مت کھاؤ، وہ ہاتھ میرے ہی ہیں. اچانک گدھ بولنے لگا، عباس، تم ان ہاتھوں کا کیا کرو گے جب تمہارے پاس اتنے پیارے پر ہیں؟ میں بھوکا ہوں، مجبور ہوں، میرے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ مجھے سیر کر دیں گے. تم اپنے ان خوبصورت پروں کے ساتھ پرواز کرو، جاؤ آسمان پہ اڑو.